نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ احقاف آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 4 مقامات، 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، یہ وہ جگہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفرادی طور پر، خصوصی طور پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، وصیت کی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر ہمارے اوپر، اولاد کے اوپر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا حق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سب سے پہلے اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے موجد حقیقی ہیں۔ موجد حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وجود میں لانے والے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں۔ اور چونکہ ماں باپ ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کے سبب ہیں اور ذریعہ ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ ہم کس کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا معاملہ کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس کے ساتھ؟ پھر آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے جب تیسری مرتبہ کہا، آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا معاملہ کرو۔ اب یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے حق کے مقابلے میں ماں کے حق کو 3 گنا زیادہ کیوں بتلایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، اس زمانے میں جو مشقتیں برداشت کی، جو مصیبتیں جھیلی، اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، باپ کو کوئی خبر نہیں ہے اس کی۔ اور پھر بچے کی ولادت کے وقت جبکہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اس میں بھی باپ کا کوئی حصہ نہیں، باپ کو اس کی بھی کوئی خبر نہیں۔ اور ولادت کے بعد ماں نے اپنے پورے جسم کا جوہر یعنی دودھ جو اپنے بچے کو پلایا ہے، اس میں بھی باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر ولادت کے بعد جو تکلیفیں ہوتی ہیں، پوری رات بچہ سونے نہیں دیتا ماں کو، ماں اپنی پوری رات کی نیند قربان کر دیتی ہے بچے کی خاطر۔ بچہ اگر بستر کو گیلا کر دیتا ہے تو اس گیلے بستر پر خود سو جاتی ہے اور سوکھے بستر پر اپنے بچے کو سلاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے حق کو 3 گنا زیادہ بتلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو خوش رکھ کر، ان کی خدمت کر کے، چاہے اس دروازے کو باقی رکھیں یا ان کو ناخوش کر کے، ان کی نافرمانی کر کے اس دروازے کو ضائع کر دیں، برباد کر دیں۔ الغرض، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ لیکن آج ہماری نوجوان نسلیں جب بڑی ہوتی ہیں تو ماں باپ کی نافرمان ہو جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بد دعاؤں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے دوستو، ماں باپ کی نافرمانی ایک زہریلا سلسلہ ہے۔ زہریلا سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو کل آنے والی آپ کی اولاد بھی آپ کی نافرمانی کرے گی۔ اور جس طریقے سے آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔
اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور جن لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کو کامیابی دی۔ اس وجہ سے میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آپ سے اس بندے کی طرف سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کو اہمیت دیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں میں ہم سب سے زیادہ خوشحال رہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم علم میں آگے بڑھیں، علم میں ترقی کریں، تو آپ اپنے استاد جو آپ کو پڑھانے والے ہیں، جو آپ کی تربیت کرنے والے ہیں، آپ ان کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہماری اور آپ کی قدم چومے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔